کسی نے پتہ نہیں غالباً عنایت اللہ مرحوم کی بات ہے، ایک گزرے ہیں کالم نگار یا قدرت اللہ شہاب کی، وہ کہتے ہیں کہ میں کسی نے ان سے کہا کہ تم کسی سے کچھ لیتے نہیں، خودداری کیسے سیکھی؟ تو کہنے لگے ایک مہنگے ہوٹل میں روٹی کھانے گیا، تو اس مہنگے ہوٹل کا جو چوکی دار بابا تھا نا، وہ سردیوں میں اس طرح کے کپڑے پہن کے آیا کہ ٹھٹر رہا تھا، کانپ رہا تھا۔ تو میں نے آگے بڑھ کے کہا کہ بابا تیرے پاس موٹے کپڑے کوئی نہیں؟ کہتا بیٹا ہوتے تو میں نے پہنے نہ ہوتے۔ تو کہتے میں نے کہا کہ اس وقت رات ساری تو نے ڈیوٹی کرنی ہے تو انہی کپڑوں میں رہو گے؟ تو کہتے ہیں کہ وہ کہنے لگا ہاں بیٹے کیا بتاؤں، 4 بچے، بوڑھا ہوں، ان کی نوکری کرنی ہوتی ہے، اور ان 4 بچوں میں صرف بیٹیاں ہیں، بیٹا ہے کوئی نہیں میرے پاس۔ تو میں تو آج چائے پینی تھی تو میری بیوی مجھے کہہ رہی تھی کہ تھوڑی سی پتی اور 1 کپ دودھ گھر میں پڑا ہے، بچے سوتے ہیں تو آپ کو بنا کے دیتی ہوں۔ کہتے میں تو چائے اس طرح پیتا ہوں جس طرح دوائی پی جاتی ہے۔ تو میں نا وہ تھوڑی سی سب روگاں دا روگ محمد جس کا نام غریبی، تو میں نے وہ چائے میری بیوی بنا کے لائی ہے، تو میں نے کہا بھلی مانا تجھے بھی ٹھنڈ لگ رہی ہوگی تھوڑی، تو بھی پی لے۔ تو اس نے کہا نہیں آپ نے ساری رات چوکی دارا کرنا ہے، آپ پیئے۔ کہتے میں پی کے آ گیا ہوں۔ کہتے عین عشاء کا وقت تھا، سردی کا موسم تھا، گھاس تھی باہر، ہوٹل کے بابا کھڑا تھا۔ کہتے میں نے نا بابے کی بات سنی تو میں نے سمجھا کہ اس وقت کا سب سے بڑا سخی میں ہی ہوں، اور میں لگا ہوں قارون کے خزانے کو جوتا مارنے، لگا ہوں میں بہت بڑی سخاوت کرنے۔ کہتے میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور 5 آنے نکال کے بابے کو دیے۔ میں نے کہا بابا لے جاؤ، اکٹھی چینی لے جاؤ، اور 5 آنے کا بڑا کچھ آیا کرتا تھا اس زمانے میں، اکٹھی چینی اور پتی لے جاؤ اور گھر میں چائے پیو۔ کہتے اتنی دیر ہوئی تو عشاء کی اذان ہو گئی، اور جب مؤذن نے اذان پڑھی اور میں نے 5 آنے بڑھائے تو بابے نے لپیٹ کے مجھے دیے۔ کہنے لگے میں تو تجھے اچھا آدمی سمجھا تھا، تو نے مجھے کیا سمجھ لیا ہے؟ میں نے اچھا سمجھ کے دکھڑا سنایا اور تو مجھے کیا سمجھ بیٹھا؟ یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں؟ یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو، یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو۔ کہا جا رکھ اپنے پیسے۔ اور کہتے ہیں پھر میں نے اس بابے کو دیکھا، اس نے جوتے اتارے اور ٹھنڈی گھاس پہ اس نے اللہ اکبر کہہ کے نماز کی نیت باندھی۔ اور کہتے ہیں جب وہ سجدے میں گیا تو میں محو حیرت تھا، اور جب بابا اتحیات پہ بیٹھا تو میں رو رہا تھا۔ میرا دوست کہنے لگا کیا ہوا؟ میں نے کہا آج مجھے سمجھ میں آیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج بات سمجھ میں آئی ہے، آج سمجھ میں ایاک نعبد و ایاک، یہ آج مسئلہ سمجھ میں آیا ہے۔ کہتے ہیں اس بزرگ نے سلام پھیرا اور کہنے لگا تو ابھی گیا نہیں؟ میں نے کہا بابا میں تیرے جلوے دیکھ رہا ہوں، میرا تحفہ قبول کیوں نہیں کیا؟ تو کہتے ہیں بابا رو پڑا۔ کہنے لگا بیٹا اگر 5 آنے مانگ کے کھانے ہوتے تو میں رات کو سردیوں میں مزدوریاں نہ کرتا، اپنے پیسے گھر لے جا۔ میرا رب مجھے محنت کے ساتھ اتنا دیتا ہے کہ میں بیٹیاں بھی پال لیتا ہوں اور روٹی کھا کے سوتا ہوں، تو جب مجھے اللہ نے محتاج نہیں کیا تو میں محتاجی کیوں دکھاتا پھروں؟ کہتے ہیں میں ساری زندگی اس کو دعائیں دیتا رہا، خوددار بنو، خوددار بنو، خوددار بنو۔ حدیث پاک سنی حضرت ابو امامہ بن سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ اس حدیث کو امام نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نقل کیا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ اطراف مدینہ کے گاؤں میں سے ایک عورت بیمار ہو گئی۔ مدینہ کے ارد گرد گاؤں تھے، ان میں سے ایک عورت بیمار ہو گئی، بڑی مفلس تھی، غریب عورت تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر اس کے بارے میں دریافت کرتے کہ بتاؤ اس بوڑھی اماں کا کیا حال ہے۔ ہمارے ہاں بھی خبریں آتی ہیں اخباروں میں، پوچھا جاتا ہے، لیکن کب؟ جب کسی بڑے آدمی کو کھانسی بھی لگ جائے، فلاں صاحب کو زکام ہو گیا اور ان کو فوری طور پر فلاں جگہ منتقل کر دیا گیا اور سیاسی اور سماجی سرگرمیاں انہوں نے معطل کر دی، تو یہ خبر سب جگہ بریک ہوتی، اس کو فوری طور پر آگے بڑھانے کی کوشش کی جاتی۔ ایک غریب عورت ہے، مجبور ہے، اور مدینے کے نہیں، مدینے کے اطراف میں جو گاؤں ہیں ان گاؤں کے رہنے والی ہے، پر اس کے نصیب دیکھو،
اس کا مقدر دیکھو، ہر جگہ مدینے والے محبوب کے تذکرے۔ وہ کتنی نصیبوں والی عورت ہے جس کے بارے میں حضور کئی دفعہ پوچھتے کہ اس بیمار کا حال بتاؤ۔ بظاہر اس کا کوئی سیاسی، سماجی، مالی قد کاٹ نہیں، لیکن یوں لگتا ہے کہ اس کا قد حضور کی تیمارداری کی برکت سے، جب نبی پاک نے اس کا پوچھا ہوگا تو یوں لگتا ہے اس کا قد آسمانوں کے برابر چلا ہو گیا، آسمانوں کے برابر چلا گیا ہوگا۔ رسول کریم علیہ السلام بار بار پوچھتے، اور جب اس کے زیادہ بیمار ہونے کی خبر آئی تو حضور نے فرمایا اگر وصال ہو گیا تو مجھے خبر کرنا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں رات کو وصال ہوا، رات کے وقت ہی غسل کفن کر کے اسے مدینہ شریف لایا گیا، لیکن جب معلومات کی گئی تو حضور بظاہر آرام فرمائیں، حضور آرام کر رہے ہیں۔ صحابہ نے مناسب نہیں سمجھا کہ نبی پاک علیہ السلام کو تکلیف دی جائے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جگانا مناسب نہ سمجھا۔ لوگوں نے نماز جنازہ پڑھا، اس کو دفن کر دیا۔ حضور نے صبح پوچھا مجھے خبر کیوں نہیں دی؟ بڑے جنازے ہو کے گزر گئے، بڑے لوگ تھے جو چلے گئے، لیکن یہ کتنی نصیبوں والی ہے کہ حضور نے فرمایا مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اب مجھے بتاؤ او یارو، ذرا غور کرنا، ساری دنیا گنبد خضرا پر، ساری دنیا حضور کی بارگاہ میں سلامی دینے، اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا مجھے بتاتے نہیں اس کی قبر کہاں ہے؟ یعنی حضور قبر کا پتہ پوچھے محبوب؟ حضور تو ویسے کسی جگہ قریب سے گزر جائے نا تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں وہ جس سمت آ گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، وہ تو علاقہ ویسے ہی مہک جاتا ہے، بس جاتا ہے۔ حضور قبر کہاں ہے؟ اس کا کوئی سیاسی قد کاٹ ہے؟ یہ کو بہت بڑے قبیلے کی ہے؟ حضور نے فرمایا دیکھو غریبی کو اعزاز اس طرح دینا، غریبی کے ساتھ رویہ یہ میرا اسوہ حسنہ ہے، اس طرح غریبوں کے ساتھ سلوک کرنا، پھر غریب مایوس نہیں ہوں گے، پھر غریب خودکشیاں نہیں کریں گے، پھر غریب اپنے آپ کو معاشرے سے کٹا ہوا محسوس۔ کہاں ہے اس کی قبر؟ یا رسول اللہ اس قبرستان میں یہ قبر ہے۔ یہ میرے نبی پاک کا اعزاز ہے، یہ حضور کا اعزاز ہے۔ ویسے تو دوسرا جنازہ جائز نہیں، اگر وارث جنازہ نہ پڑھے تو پھر دوسرا جنازہ پڑھا جا سکتا ہے، لیکن حضور تو وارث ہے نا اپنی ساری امت کے۔ تو نبی پاک قبر پہ کھڑے ہوئے، فرمایا بناؤ صفے، میں دوبارہ جنازہ پڑھانا چاہتا۔ ایک دیہات میں رہنے والی مفلس عورت، ایک دیہات میں رہنے والی غریب عورت، وہ بی بی کہ جس کا کوئی بظاہر لمبا چوڑا نام نہیں، کوئی بڑے القابات سے پکارا نہیں جاتا، حضور نے 4 تکبیروں کے ساتھ امام نسائی نے لکھا ہے دوبارہ جنازہ پڑھائے، اور لوگوں کو بتایا کہ اس طرح کر کے اگر تم غریبی سے پیار کرو گے نا، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، وہ جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں۔ اور کیا خوبصورت انداز ہے فاضل بریلوی کا، کہنے لگے کہ میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے۔ حضور آپ مہربانی کریں، ایک دفعہ تشریف لائیں، ایک دفعہ تشریف لائیں، میرا بازو پکڑ کے مجھے گزار دیں۔ وہ کتنی نصیبوں والی ہے کہ بن بلائے ہی محبوب اس کی قبر پہ پہنچ گئے ہیں۔ آپ جب تھوڑا تھوڑا نا، زیادہ نہیں تو اپنے ملازمین کے ساتھ ہی، زیادہ نہیں تو جو آپ کے تحت لوگ ہیں ان کے ساتھ ہی ہمارا رویہ ٹھیک ہو جائے۔ ایک صحابی نے ایک دفعہ پوچھ ہی لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ملازم بڑی ہی غلطیاں کرتا ہے، میرا غلام بڑی غلطیاں کرتا ہے، تو کتنی کو دفعہ معاف کروں؟ کتنی کو غلطیاں ایک دن میں کو کر سکتا ہے؟ 2 دفعہ کر لے گا، 3 دفعہ بھول جائے گا۔ سوال پوچھا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا غلام بڑی غلطیاں کرتا ہے تو کتنی دفعہ معاف کروں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تو نے گنتی کر کے گویا پوچھا ہے تو چلو تجھے اسی طرح ہی بتا دیتے ہیں۔ حضور کتنی دفعہ معاف کروں؟ فرمایا چل ایک دن میں 70 بار تو معاف کیا ہی کر میں۔ حالانکہ 70 غلطیوں کو دن میں نہیں کر سکتا، کر نہیں سکتا، اس میں شمار کر آخر کتنی کو دفعہ معاف کروں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
یہ فرمایا 70 دفعہ تو معاف کر ہی دیا کر، 70۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مجھے کسی بات پہ غصہ تھا اور میں اپنے غلام کو مار رہا تھا، پیٹ رہا تھا، اور بار بار میں اس پر سختی کر رہا تھا۔ دور سے حضور نے دیکھا اور آوازیں دی، قریب جب حضور پہنچ گئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ کہا، فرماتے ہیں پھر دوبارہ میں نے کبھی اپنے غلام پہ ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اللہ کے رسول فرمانے لگے جتنا تجھے اس پر اختیار ہے نا، میرے رب کو اس سے کئی گنا بڑھ کے تیرے اوپر اختیار ہے۔ اگر آج اللہ تعالیٰ نے یہ تقسیم کر دی ہے کہ کسی کو تمہارا ملازم بنا دیا ہے، کسی کو تمہارے ماتحت کر دیا ہے، تو اس کا معنی یہ تو نہیں کہ تم اب اس سے پیار کرنا چھوڑ دو، اس پر شفقت کرنا چھوڑ دو۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنا اختیار تمہیں اس پر ہے نا، اس سے کہیں بڑھ کر، اس سے کہیں بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو تم پر اختیار ہے۔ مالدار لوگ توجہ کریں میری بات پر، غور کریں۔ اللہ نے مالداروں کو جو دیا ہے تو ان کی محنت کی وجہ سے نہیں دیا، محنت مزدور تم سے بڑھ کے کرتا ہے، اوور ٹائم لگاتا ہے، خدا نے نا اپنے فضل سے دیا ہے۔ میرے ایک بزرگ دوست ہیں، سادے آدمی ہیں، ان کی ایک بات میرے نا دل میں بیٹھ گئی۔ سادے لوگوں کی بات ہے، سادی سی، میں کوئی یہ نہیں آپ کو کہہ رہا کہ یہ کوئی قرآن و سنت کا معاملہ ہے، لیکن ہمارے جو سادے لوگ ہوتے ہیں نا دیہات کے، کئی دفعہ وہ سبق بڑا عمدہ پڑھاتے ہیں، تو کسی شخص کے ساتھ ان کا کوئی تھوڑا بہت اس کے ساتھ مدد کا رشتہ تھا، اس سے کچھ پیار کرتے تھے، تو کسی وجہ سے ناراضگی ہو گئی تو کسی نے ان سے کہا کہ اب چھوڑ دیں، آپ کا اس نے اتنا دل دکھایا، تو کہنے لگے نہیں میں چھوڑوں گا نہیں، میں دیتا رہوں گا۔ کیوں؟ کہنے لگے اس لیے کہ میرے دل میں بات بیٹھ گئی ہے کہ پتہ نہیں اللہ کدے نصیبہ نہ دینا ہے، تو یہاں سے کوئی کھا جائے، کسی کی مدد ہو جائے۔ آپ کے ہاں اگر ماتحت کچھ لوگ ہیں، آپ کو کسی کی مدد کرنی پڑتی، تو اگر آپ کا یہ ذہن بن گیا نا کہ میں صاحب ہوں اور میں انہیں دیتا ہوں اور میری وجہ سے کام چلتا ہے اور میری تنخواہ سے چولہا جلتا ہے، تو آپ نے بڑی چھوٹی سوچ پیدا کر لی ہے، اب کمزور ہو گئے۔ اگر آپ نے یہ سوچ لیا نا کہ میں کسی کو اپنے آفس سے، اپنی مل سے نکال دوں گا تو شاید اسے کہیں اور نوکری نہیں ملے گی، تو آپ چھوٹے آدمی، آپ نے کمزور سوچ رکھی۔ حدیث پاک سنیں گے تو دل ٹھنڈا ہوگا۔ اسے بھی امام بخاری نے لکھا ہے، حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا، مالدار آدمی تھے نا حضرت سعد بن ابی وقاص اور بڑے جرنیل تھے، تو دل میں خیال آیا کہ دیکھو نا اللہ تعالیٰ نے ہمیں غریبوں پر فضیلت دے دی ہے مال اور دولت کی وجہ سے۔ خیال آنے آتا ہے نا، تو دیکھو جی مطلب میرے پاس پیسے ہیں، مجھے اللہ نے دیا ہوا ہے، خیال آ گیا۔ حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کے دل میں خیال آیا، دل میں خیال آیا کہ دیکھو اللہ نے پھر ہمیں فضیلت والا بنایا ہے، تو اسی لیے اللہ نے ہمیں پیسے دیے نا، اللہ نے ہمیں کچھ بنایا ہے تو پھر ہی اللہ نے دولت زیادہ دی ہے نا۔ تو فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے فرمایا یاد رکھو تمہیں نا تمہارے کمزور اور غریب لوگوں کے وسیلے کی وجہ سے روزی دی جاتی ہے، تمہیں امیروں تمہیں جو نوازا جاتا ہے نا، تو یہ غریبوں کے صدقے، ضعیفوں کے صدقے، کمزوروں کے صدقے، یہ ان غریبوں کے صدقے تمہیں نوازا جاتا ہے، اور پھر تمہارے ذمے لگایا جاتا ہے کہ تم نے زکوٰۃ دینی ہے، تم نے صدقات دینے ہیں، تم نے ان پر خرچ کرنا ہے، تمہیں ان کے صدقے مل رہا ہے، ان کے صدقے۔ ایک سوچ یہ ہے کہ اللہ نے مجھے مال دیا تو کسی وجہ سے دیا ہے، اور ایک سوچ یہ ہے کہ میری فیکٹری میں پتہ نہیں کون سا غریب لوگ ہے جس کی وجہ سے فیکٹری چل رہی ہے، ایک سوچ یہ ہے کہ پتہ نہیں میرے آفس میں کون سا ایسا شخص ہے جس کی وجہ سے نظام چل رہا ہے، اور ایک سوچ یہ ہے کہ میں جاگیردار ہوں تو پتہ نہیں کون سا کسان ہے جو میرے پاس کام کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ مجھے بھی روزی دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امیروں کو یہ سوچ بنانے کا کہا کہ یہ سوچ بناؤ
کہ ہمیں رب جو دیتا ہے وہ کمزوروں کے صدقے دیتا ہے، وہ غریبوں کے صدقے دیتا۔ اگر یہ ذہن بن جائے، لیکن نا یہ کاریگر ہے اور یہ اچھا نظام چلانے والا ہے، ایڈمنسٹریٹر بہت اچھا ہے، مینیجر بڑا اچھا ہے، یہ نکل گیا تو خرابی ہوگی۔ ایک ذہن یہ ہے، اور اگر ذہن یہ بن جائے کہ یہ بندہ غریب ہے، یہ مجبور ہے، یہ تنگ دست ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور مجھ سے تنخواہ لے کے جاتا ہے تو اس کا کام چلتا ہے، اگر یہ چھوڑ کے چلا گیا نا تو ہو سکتا ہے جو اس کے ذریعے رزق آتا ہے وہ نہ آئے۔ اگر یہ ذہن سازی بنے تو بھی میرا خیال ہے کوئی بھی امیر آدمی کسی غریب کو رسوا نہیں کرے گا، پھر کوئی بھی کسی کے لیے اس طرح کے لفظ ادا نہیں کرے گا کہ جس کے اس کی عزت نفس مجروح ہو۔ ہم اگر یہ تھوڑا تھوڑا کر کے رویہ اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنا شروع کر دیں اور تھوڑی تھوڑی محبت کو بڑھانے لگے تو آہستہ آہستہ ہمیں محسوس ہوگا کہ ہم کوئی ظرف کو اونچا لے گئے ہیں، ہمارے دلوں کو اللہ نے نرم کر دیا ہے۔ ہمارے ہاں نا سوسائٹی میں کچھ سیاسی سماجی لوگ ہیں جن کی سفارش چلتی ہے، جو نامی گرامی ہوتے ہیں، جو علاقے کے معروف لوگ ہوتے ہیں، جو اشراف اپنے آپ کو سمجھتے، قبیلوں کا بڑا جانتے۔ وہ یاد رکھیں کہ اگر تو وہ قبیلے کے بڑے اس طرح بنے ہوئے ہیں کہ وہ لوگوں کے ساتھ پیار کرتے ہیں تو پھر تو ان کا اجر زیادہ ہے، لیکن اگر وہ بڑے بنے ہیں اور اس رنگ میں بڑے بنے ہیں کہ وہ تکبر میں آ گئے ہیں، اس رنگ میں بڑے بنے ہیں کہ انہوں نے غلط سیاستیں کی ہیں، انہوں نے قوم کا مال کھایا ہے، وہ اس طرح سے اقتدار کے ایوانوں تک پہنچے ہیں کہ انہوں نے پھر کچھ نہیں دیکھا کہ مجھے کچھ خریدنا پڑ رہا ہے کہ کچھ بیچنا پڑ رہا۔ غلط طریقے سے وہ لوگ آگے آ گئے، سیاسی بن گئے، سماجی بن گئے، لوگ سلوٹ کرنے لگ گئے۔ اور کچھ بیچارے غریب ایسے ہیں کہ جن کو کوئی 1 کلو چینی بھی ادھار نہیں دے رہا۔ تو اب بظاہر اس غریب کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس کو شریعت یہ نہیں کہتی کہ تو کمزور پڑ جائے، تو کہے جی شاید میں تو بیکار ہی معاذ اللہ دنیا میں آ گیا، کوئی نام نہیں جانتا، کوئی قد کاٹ نہیں، کسی اونچی کرسی پہ بٹھایا نہیں جاتا، کبھی میرے گلے میں پھولوں کا ہار نہیں ڈالا جاتا، کوئی میرے آنے پر کھڑا نہیں ہوتا، میں بھی کوئی سیاسی سماجی ہوتا، میں بھی کوئی مال و دولت والا ہوتا۔ یہ سٹیٹس کی کمزوری بعض غریب لوگوں کو کمزور کر دیتی، ذہنی طور پر پریشان رہنے لگتے۔ اور کچھ لوگ ہمارے ہاں یہ زیادتی بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں سارا پنڈ مار جائے، ماڑے دے بچے تو چودھری نہیں نہ بننا۔ تو میں کیا کرتا ہوں، یہ مایوسی ہے، یہ آپ نے غلط بات کی۔ یہ تو اللہ کے نظام قدرت میں بات ہے، رب جب چاہے جس کو چاہے جہاں چاہے اپنے فضل سے پہنچا دیں۔ آپ حدیث پاک سنیں گے اور اس حدیث پاک کے جو خوبصورت پہلو ہیں اس پر آپ غور کریں گے۔ حضرت سیدنا سہل بن سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے تو ایک شخص قریب سے گزرا، تو حضور نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے ایک شخص سے فرمایا اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ تو اس نے عرض کی حضور یہ بڑا لوگوں میں معزز آدمی ہے، بڑا اس کا اکرام ہے۔ ہوتے ہیں نا لوگ سیاسی ہیں، سماجی ہیں، بڑی اتھارٹی رکھتے ہیں، بڑے سردار ہیں، بڑے چودھری، حضور اس کا بڑا مقام ہے۔ اس نے دلیل دی کہ یا رسول اللہ اگر یہ کسی جگہ پیغام نکاح بھیجے گا تو اس کو رشتہ دے دیا جائے گا، لوگ پسند کریں گے اس کے ساتھ رشتہ داری کرنا، اور اگر یہ کسی کی سفارش کرے گا تو اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تھوڑی دیر گزری تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قریب سے ایک دوسرا آدمی گزرا، تو حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے اسی پاس بیٹھے ہوئے شخص سے فرمایا کہ اس شخص کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ ایک تو وہ تھا نا جس کو تو نے چودھری سمجھا، چیئرمین سمجھا، بڑا مالدار سمجھا، اور تو نے کہا کہ کیا بات، پیغام نکاح دے تو اسے رشتہ فوراً ملے گا، اور اگر یہ سفارش کرے تو قبول کی جائے گی۔ تو یہ جو غریب آدمی گزرا اس کے بارے میں اس نے کہا حضور یہ غریب آدمی ہے، کہیں پیغام نکاح دے گا تو رشتہ نہیں ملے گا، اور اگر کسی کی سفارش کرے گا تو قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ ایک سیاسی سماجی ہے، قد کاٹ والا ہے، برادری قبیلے میں نام رکھتا ہے، اس کی سفارش بھی سنی جائے گی، رشتہ بھی ملے گا، لوگ اس کی بات بھی سنیں۔ اور یہ جو دوسرا گزرا یہ غریب ہے،
اس کو تو کوئی رشتہ دینے کو تیار نہیں، سفارش سننے کو تیار۔ دونوں کے تذکرے ہو گئے، رزلٹ میرے نبی پاک نے سنانا تھا۔ حضور فرمانے لگے سن پھر سہل، اور سن تبصرہ کرنے والے تو بھی، یہ جو تو نے کہا نا کہ سیاسی ہے سماجی ہے، فرمائے ان لوگوں سے اگر ساری دنیا بھر بھی جائے تو پھر بھی یہ غریب آدمی سارے لوگوں سے زیادہ بہتر ہے۔ جن کو تم سیاسی سماجی چودھری بڑے جانتے ہو نا، یہ ایک غریب ہے، تنگ دست ہے، بظاہر تم اس کو منہ نہیں لگاتے، لیکن اگر ساری دنیا ان لوگوں سے بھر جائے تو یہ جو غریب آدمی ہے یہ پھر بھی ان سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ میرا خیال ہے جب حضور غریبی کی اتنی فضیلتیں بیان کرے تو پھر غریبوں کو پریشان تو نہیں نہ ہونا چاہیے، پھر تو اپنی فقیری کو اپنے سینے سے لگا کے فخر کرنا چاہیے، پھر تو ناز کرنا چاہیے، پھر تو غور کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتنی عظمتوں سے نوازا ہے، کتنی فضیلتیں عطا فرمائے۔ لوگوں کو جب سمجھایا جاتا تھا نا حضور کے زمانے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں جب سمجھایا جاتا تھا، حضرت سیدنا ابو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بیٹھا تھا تو کچھ لوگ آئے، انہوں نے آ کر کے اپنی غریبی کی شکایت کی۔ انہوں نے کہا نہ ہمارے پاس کوئی سواری ہے، نہ ہمارے پاس کوئی سامان ہے، نہ کوئی ہمارے پاس خرچہ ہے، ہم بڑے مسکین لوگ ہیں جی، بڑے غریب۔ کچھ باتیں کرتے ہیں نا لوگ، مایوس سی، غریب لوگ ہیں تو جملوں کے اندر مایوسی ٹپکتی ہے، کچی بات، کچھ بھی نہیں جی، کیا جینا ہے ہمارا، کچھ بھی نہیں، مشکل سے گزر اوقات ہوتی ہے۔ او خدا کے بندو، جن لوگوں کا آخرت پر یقین ہو اور تربیت حضور کے اسوہ نور سے لی ہو، وہ اس طرح کی کمزور باتیں نہیں کرتے۔ وہ حضرت مولا علی شیر خدا سے کسی نے کہا کہ آپ نے مال کیوں نہیں کمایا، چلو حلال ہی کما لیتے، تو حضرت مولا علی فرمانے لگے مال حرام ہو تو عذاب ہوتا ہے، حلال ہو تو حساب ہوتا ہے۔ حرام ہو تو عذاب ہے، حلال ہو تو حساب ہے۔ ہم دونوں کام ہی نہیں کرتے، ہم حلال بھی اکٹھا نہیں کرتے، وہ عذاب نہ ہو تو حساب تو اس کا بھی دینا ہی پڑے گا نا، ہم یہ کام ہی نہیں کرتے۔ تو کچھ لوگ حاضر ہوئے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کی بارگاہ میں، اور انہوں نے آ کر کے عرض کی حضور نہ سواری کوئی، نہ کوئی خرچہ، نہ کوئی رہنے کو جگہ، نہ ہمارے پاس کوئی اور سہولیات۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بڑے پریشان ہو، ایک بات نہ کر لوں تم سے؟ وہ غریب کہنے لگے حضور کر لیں۔ فرمایا اگر تم چاہو تو میرے پاس آ کے رہ جاؤ، جتنی چیزیں تم نے کہی ہیں نا اللہ میسر کرے گا، تمہیں دیں گے۔ اور فرمانے لگے اگر تم کرو نا صبر، اگر تم کرو صبر اور اپنی اس غریبی پہ راضی ہو جاؤ، اپنی اس فقر پر تم اگر راضی ہو جاؤ، صبر تمہیں آ جائے، تو پھر سنو میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ فقیر لوگ امیروں سے 40 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ اگر تو تم جو مایوسی بتا رہے ہو وہ تم سے صبر نہیں تمہیں ہونے دیتی تو آ جاؤ، تمہیں مال دیتے ہیں۔ اور اگر تمہیں صبر آ جائے اور تم فقیری میں جینا سیکھ جاؤ، اس غریبی اور سادگی کو تم سینے سے لگاؤ اور مایوسی چھوڑ دو، تو پھر نا میں نے حضور سے خود سنا ہے کہ غریب لوگ امیروں سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔